السلام علیکم، منگل یوٹیوب چینل پر جاوید شہادر خدمت ہے۔ ناظرین، ایٹم کی سیاست کے حوالے سے سیاسی مبصرین جو اس وقت صورتحال ہے ایم کیو کے اندر کی، اس پہ جو ایم کیو کے جو ہمدرد ہیں وہ تو بڑی مایوسی کا شکار ہیں، اور جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیئرمین شپ کی چپ کلشک ہے، ایم کیو اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ کھو رہی ہے، اور ایم کیو کے جو حوالے سے یہ ہے کہ الطاف حسین جس کی نمائندگی کریں گے، یا الطاف حسین جس کے ساتھ اوپر خط ہوگا، یا الطاف حسین پس پردہ رہے گا جس کے اوپر اپنے آشرواد سے وہ چلے گی ایم کیو، تو وہ ایم کیو کہلائے گی۔ یہ ایک حقیقت ہے سیاسی مبصرین کی نگاہ میں۔ نون لیگ نواز شریف، پیپلز پارٹی بھٹو فیملی، تحریک انصاف عمران خان، اور اسی طرح ایم کیو کے حوالے سے اگر کہا جائے تو الطاف حسین کے بنا یا بغیر ان کے ایم کیو جو ہے وہ پنپ نہیں سکتی، نہ ہی وہ ایم کیو وہ طاقتور جماعت بنے گی، نہ ہی وہ عوام میں کوئی ایسا چیئرمین جو بھی آئے وہ عوام میں یعنی کہ عوام کے دل جیت لے گا یا جو بھی کر لے گا۔ تو یہ ایک حقیقت سیاسی مبصرین کہہ رہے ہیں۔ اب ایم کیو کے موجودہ اسٹرکچر کے اندر جو لوگ ہیں وہ تمام لیڈران ہیں، اور تمام معیارات لیڈران ہیں، تمام کی قربانیاں ہیں۔ مصطفیٰ کمال ہیں، وہ اپنی میئرشپ کے حوالے سے ناز کرتے ہیں، اور وہ انٹرنیشنل فیم آدمی ہیں، انہوں نے کہا میں نے اتنا کام کیا، یہ کیا وہ کیا۔ اسی طرح خالد مقبول ہیں، وہ اپنے دعوے دار ہیں۔ اسی طریقے سے فاروق ستار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے علاوہ کوئی سینئر نہیں، جتنی میں نے قید و بند ہو صحبتیں 5 سال اٹک دلاؤ گجرانوالہ ہو، کہاں کہاں جیلیں میں نے بھگتی ہیں، ایسی تو کسی نے نہیں بھگتی۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کینڈیڈیٹ سب ہیں چیئرمین شپ کے، وسیم اختر بھی میدان عمل میں آ گئے۔ اب اس میں واضح طور پہ جو دو گروپ بڑے بڑے 3 گروپ بن گئے ہیں، تو وسیم اختر نے تو یہ کہا کہ بھائی جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور یہ اور وہ ہو رہا ہے، مگر ان کے بھی جو مقبول صدیقی کے ساتھ ہی ان کے بھی یعنی کہ راو رسم ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ وہ ان کی ہی حمایت میں ہیں۔ اسی طریقے فاروق ستار کہہ رہے ہیں کہ میں نوابزادہ نصر اللہ بن کے مصالحت کرانے کی کوشش کروں گا، میری کوشش تو یہ ہوگی، مگر انہوں نے ساتھ میں اپنا بھی یہ بتا دیا کہ میری کتنے خدمات ہیں، اگر یوں دیکھے جائے ویسے تو کوئی بھی اتنا نہیں ہے جتنا میری وہ ہے۔ تو یہ فاروق ستار بہرحال یہ سب باتیں کچھ صحیح بھی ہیں ان کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ماہرین ہیں سیاسی اور جو پارٹیوں پر نگہری نگاہ رکھتے ہیں پاکستان کے، تو وہ یہ صورتحال میں یہ کہتے ہیں کہ جناب جس میں کا لیڈر الطاف حسین نہیں ہوگا تو وہ ایم کیو جو ہے کچھ بھی نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو ایم کیو کے الیکشن ہوں گے اس میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ کون سا دھڑا ایسا ہے جو الطاف حسین کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے، یا الطاف حسین کو پاکستان میں لانے کی کوشش کرے گا، یا ان کی معافی تلافی کی کوشش کرے گا، یا بالکل لا تعلق رہے گا۔ تو یہ جو ان کے حوالے سے کوئی کوشش کرے گا، کیونکہ الطاف حسین کی اب یہ ہے کہ گھر بیٹھ کے وہ اپنے اس نگرانی میں اپنی جماعت چلا سکتے ہیں، اور یعنی کہ وہ گرجدار وہ ان کی کیفیت و طبیعت نہیں ہے۔ بہرحال وہ مگر جب تک وہ ہاتھ ان کا اوپر ہوگا تو وہ تنظیم نظم و ضبط کے ساتھ چلتی رہے گی، جس کا ذکر وسیم اختر نے بھی کیا کہ عوام اس جماعت کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے جس کے عوام دعوے دار تھے کہ اس میں اتنا نظم و ضبط اور یہ، تو اس نظم و ضبط کو وہ یاد کر رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو نظم و ضبط ہوتا تھا الطاف حسین کا، اگر اس میں جائیں گے تو یہ پورا نیٹ ورک بنا ہوا تھا، ہر ایک کو اس نظم و ضبط میں ایک خوف تھا، ایک ڈر ہوتا تھا، اور ضابط اگر ہم یہ خلاف ورزی کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ہوگا۔ کوئی کہتا تھا کہ بھائی ایم پی بڑے بڑے نے یہاں تک سنے میں آیا کہ 9-0 پہ وہ جھاڑو دے رہے ہیں جناب، وہ وہاں ان کی ریسیپشن پہ ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، مطلب یہ پنشمنٹ کے طریقے کار تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب یہ کوئی نیٹ ورک ایسا ہی مضبوط بنے گا تو پھر یہ نظم و ضبط ہوگا اتنا بڑا۔ اب یہ تو وہی کر سکتا ہے جو بڑا جس نے جماعت کو جنم دیا یا جماعت بنائی، یا ایسے مرکزی قائد جو ہے اس پہ۔ اب اس کے خلاف لوگ بات بھی کرنے سے کتراتے تھے، جس کو کہتے ہیں جی بھائی، تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی بھائی، اگر نہ بھائی کہا تو وہ جو کارکنان ان کے جو دیوانے ہیں وہ ان کو سیکٹر کی سطح پہ یونٹی کی سطح پہ وہ کہہ دیں گے۔ تو یہ ایک مطلب نظم و ضبط میں بھی ایک خوف تھا، کسی بھی جماعت، کسی بھی تنظیم یا کسی بھی بڑی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ خوف یہ ہوتا ہے
کہ ہمارا پنشمنٹ بڑی سخت ملے گی، تو وہ صورتحال تھی یہاں. تو ان سب کو یہ احساس تھا. اب اس میں کون ایسا بنے گا قائد جو پنشمنٹ دے گا؟ اب یہاں یہ ہو رہا ہے کہ یعنی کہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ جتنے جیلوں سے رہا ہو رہے ہیں کارکنان وہ جا رہے ہیں، تو وہ یہ دعوے دار ہیں کہ ہم رہا کرا رہے ہیں کیا ہے، تو مطلب وہ کوششیں کر رہے ہیں ان کے لیے. اچھا ادھر وہ ان کا رؤف صدیقی کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم نے مایانات وکیل لگائے میں تھے، اور لوگ پاس بک کلا کی نام بتا رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے چھوڑایا، اور یہ مطلب کون سے کارکنوں کو چھوڑایا کتنے، یہ تو وہ ایم کے لوگ ہی تفصیل سے جانتے ہوں گے. تو ادھر وہ یہ لگے ہوئے ادھر خالد مقبول والے ہیں، لازمی رؤف صدیقی جو خالد مقبول کے گروپ میں ہیں. تو بظاہر یہ جو ہے یہ چیئرمین شپ کے الیکشن ہونے کے بعد بھی جو چیئرمین منتخب ہوگا اس کے بعد بھی وہ تنظیم نہیں بنے گی جو الطاف حسین کی کی تھی. اس میں بڑا یعنی کہ ڈسپلن چاہیے، بڑا نظم و ضبط چاہیے، اور بڑا ایک اسٹرکچر چاہیے اس کو بنانے کے. اب کہہ یہ رہے ہیں کہ یہاں بھی تطہیر کا عمل کریں گے یہ الیکشن سے پہلے خالد مقبول، اور ان میں واضح طور پر دونوں میں بیان بازی. اور مصطفیٰ کمال نے کہا بھائی میں تو کھل کے بات کرتا ہوں، ابھی حال ہی میں انہوں نے تقریر کی، وہ کھل کے انہوں نے تنقید بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ جو بات ہے میں ڈھکی چھپے الفاظ میں بات نہیں، صاف بات کرتا ہوں. ایکسٹینشن کیوں لے رہے ہیں آپ نے، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، آپ کیوں یعنی کہ کس سے کیا سفارش کروا رہے ہیں، آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا، آپ نے اس سے سفارش کرائی جن کے خلاف ہم یہاں جدوجہد کر رہے ہیں. ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی تھی اعلیٰ قیادت کی طرف تھا. تو مطلب انہوں نے الزامات جو لگائے وہ اب یہ دیتے ہیں ڈھکے چکے الفاظ میں کہ دیکھیں بغاوت کرنا اور ہوتا ہے، غدار اور ہوتا ہے، اس طرح کے اشارے کناروں میں. اب ان کی جو ان کو سانس آ رہی ہے وہ وسیم اختر، وسیم آفتاب یہ میدان میں آ گئے ہیں یہ لوگ. اب اس حوالے سے حماد صدیقی ایک ہیں جن کو بڑے بڑے الزامات ہیں، بڑے بڑے ان پہ الزامات ہیں، یعنی کہ پتہ نہیں کس قسم کے، تو ساری وہ بھی ایک عرصے کے باہر تھے. کوئی کہتا ہے کیسی طویل میں کیا ہے. تو بہرحال حماد صدیقی کی افواہیں گردش کرتی رہتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ وہ آ رہے ہیں یا ادھر آئیں گے. تو اب یہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ آئیں گے تو خالد مقبول کے گروپ میں وہ آرگنائزنگ کمیٹی کے سربراہ تھے، تو وہ یہ اب مصطفیٰ کمال ان کے بارے میں ماضی میں تقریر کر چکے ہیں اور بیان دے چکے ہیں کہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، حماد صدیقی نے کچھ بھی نہیں کیا، ان کے فیور میں بیان دے چکے ہیں. اب وہ کہاں آ کے اگر آتے ہیں تو وہ کہاں آئیں گے کس کیمپ میں، تو ان کا بھی بڑا انتظار ہے کہ وہ آرگنائزنگ کمیٹی چلائیں گے اور بڑے پاورفل آدمی اور اے پی ایم ایس او کے گراس روٹ سے آئیں. تو یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں، مگر سیاسی مبصرین کی آراء کے مطابق جس گروپ کے اوپر الطاف حسین کا سایہ ہوگا یا چھتری ہوگی یا وہ اس کی وہ آن کریں گے اس گروپ کو، تو وہ گروپ پاکستان میں ایم کے نام سے چلے گا. ادروائز کتنے چیئرمین بن جائیں اور کتنے گروپ بن جائیں شاید ہی وہ عوام میں اپنا یعنی کہ پذیرائی ملے عوام میں ان کو، یا عوام میں وہ اپنا جگہ کر سکے عوام کے دلوں میں. کیونکہ گزشتہ روز یعنی کہ جہاں دیدہ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں، وہ صحافی بھی ہیں، سیاستداں بھی ہیں، تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ جو جن قوت انہوں نے لائے تھے انہوں نے آزما لیا، ان کو بھی آزما لیا، اب ان کو آزما کے ایک نئے اسٹرکچر بناتے ہو کیا کریں گے. تو بہرحال یہ ایک صورتحال ہے لیٹسٹ سچویشن. مگر فائنل جو ہے یہی ہے کہ جس گروپ کے پیچھے یا جس تنظیم کا یعنی کہ جو ہوگا الطاف کا سایہ، الطاف حسین کا ہاتھ، وہ ایم کراچی میں، پورے سندھ میں، پاکستان میں چلے گی اور پھلے گی اور پھولے گی. باقی جس پہ الطاف حسین جن کے ساتھ نہیں ہوگا اور جو گروپ وہ پھر اسی طریقے سے وہ اس میں کہتے ہیں دال بٹے گی اور اسی طریقے سے صورتحال رہے گی. اور کیونکہ نظم و ضبط کسی تنظیم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، اس کا موجودہ ایم پاکستان میں فقدان ہے. اب یہ کیسے قائم کریں گے، یہ اس کا نظم و ضبط کیسے اس کا کریں گے. اگر یہ الطاف حسین جیسا نظم و ضبط قائم کبھی کر لیں تو شاید ان کی تنظیم آگے آنے میں چلے، کسی ایک کو مان لیں. مگر بہرحال جو سیاسی ماہرین ہیں موجودہ صورتحال سینیریو میں یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس تنظیم ایم نام ہے اس کا سربراہ الطاف حسین ہے، اور الطاف حسین ہی جب تک اس کے چارج نہیں سنبھالے گا جب تک یہ کوئی ایم ویسی نہیں چل سکتی جیسے ماضی میں چلتی رہی ہے. تو یہ ہے ناظرین صورتحال. اب دیکھیں کہ آگے الیکشن ہونے کے بعد کون سی جماعت الطاف حسین کے لیے راہ ہموار کرتی ہے یا ان کے لیے آنے کا راستہ بناتی ہے. تو کیا الطاف حسین کی پاکستان میں ڈیل کرانے میں کوئی وہ کردار ادا کرتی ہے تو وہ تو کامیاب ہو جائے گی، باللازمی اسی کو الطاف حسین آن کریں گے. یہی نظر آتا ہے مستقبل کے. اگر کوئی ایسا نہیں کر سکا تو پھر یہ تنظیمیں ایسے ہی رہیں گی، نام کی رہیں گی کہ نام ہے ایم مگر کام
کچھ بھی نہیں ہے، اور عوام میں جڑیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی. پھر آگے آنے والا کوئی الیکشن بھی اگر وہ کہتے ہیں فارم 47 والا نہیں ہوا، تو پھر وہ جو کہ لیڈران خود کہتے ہیں کیونکہ جو مخالف ہیں ایک دوسرے کے، کہتے ہیں وہ تو ہو گئی سیٹیں مل گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو بہرحال یہ بڑی وہ ہے، مگر ہم بھی امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم ترقی کرے، پھلے پھولے، کیونکہ ایک مظلوم عوام کی اور مظلوم قومیت پہ پرچار کرتی ہے، ان کو ظلم و استبداد سے نکالتی ہے وڈیروں جاگیرداروں کے لیے. تو یہ ایسی تنظیمیں پھلیں پھولیں پاکستان میں، مگر شرط یہی ہے کہ قائد ان کا الطاف حسینی ہوگا، تو وہی تنظیم MQ نام کی تنظیم جبھی اب چلے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.